ملتی ہے جرأت اللہ والوں کے قدموں سے ملتی ہے۔ نہیں سمجھے؟ مٹا دے اپنی ہستی اور مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، اس لیے میں کہتا ہوں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ کیوں؟ نیک لوگوں کی صحبت، عطار کی دکان جانتے ہو، ادھر والے بھی اور نام ہی لینا ہو ویسے خوشبو آ جاندی ہے، اور میرے ارگے جڑے بھوکے ننگے ہوندے نے ویسے کہندے نے اتھے لا کے ذرا دکھائیں تھوڑی سی، وہ روئی اٹھاتا ہے ادھر، نہیں ذرا ادھر سے نکالنا، وہ کوئی 10 جگہ سے وہ اس کو خوشبو دے دیتا ہے۔ اللہ والوں کی محفل میں مثال عطار کی دکان ہے، ادھر نہ بھی خریدنا ہوا خوشبو آ جائے گی، اور برے لوگوں کی محفل میں مثال لوہار کی دکان ہے، اس کے پاس جا کر بیٹھو گے کپڑوں کو آگ نہ بھی لگے، آنکھوں میں دھواں چلے جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اچھیاں دے لڑ لگے ہیں میری چولی کھل پہ، برے دے لڑ لگے ہیں میرے اگلے بھی ڈل گئے۔ دیکھ لو پارہ نمبر 15 سورہ کہف، سورہ کہف پارہ نمبر 15۔ اللہ کے ولی جا رہے ہیں، ساتھ ایک کتا بھی جا رہا ہے، اللہ کے ولی کہنے لگے ہمارا پیچھا چھوڑ دے، تو شور مچائے گا، ہمیں بھی پکڑوائے گا، ہم ایمان بچانے کے لیے غار کے اندر جا رہے، ہمارا پیچھا چھوڑ دے، تو شور مچائے گا، ہمیں بھی پکڑوائے گا۔ وہ کتا زبان حال سے کہنے لگا، میں نے جو روایت پڑھی نا اس میں 4 ٹانگیں تھی نا، اس نے اگلی ٹانگیں اٹھا کر دعا کے لیے ہاتھ بنا لیا، اور پچھلی ٹانگوں پہ کھڑا ہو کر وہ کتا اللہ سے کہنے لگا یا اللہ مجھے کلام کرنے کی ذرا ہمت دے دے، یا اللہ میں کلام کروں جواب دے سکوں۔ ہمت کیا ملی؟ اس نے کہا ہوں میں کتا لیکن میں بھونکنے والا کتا نہیں ہوں، میں اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا کتا ہوں۔ لیکن میں بھونکنے والا نہیں ہوں۔ وہ بھی کتے ہیں جو بھونکتے رہتے ہیں۔ وہ سبحان اللہ، تمہارے بھونکنے سے کیا ہوگا؟ فقیر صدا لگاتے ہوئے چلے جائیں گے، تم بھونکتے قبروں میں اتر جاؤ گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، تم بھونکنے والے ہو، ہم مدح صحابہ کرنے والے ہیں، ناموس رسالت کا پرچم بلند کرنے والے ہیں، ہم حضور کی عزت بیان کرتے ہم قبروں کے اندر اتر جائیں گے، اپنا سرخ خون نبوت اور صحابہ پہ قربان کر دیں گے۔ لیکن انشاءاللہ جب تک دیوبند کا ایک بھی فرزند زندہ ہے، حضور کی عزت کا پرچم سرنگون نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اور انشاءاللہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، عظمت اکابرین علماء دیوبند، عظمت صحابہ، ناموس رسالت۔ وہ کہنے لگا ہوں میں کتا، شور مچائے گا تو ہمیں بھی پکڑوائے گا۔ وہ کہنے لگا نہ میں بھونکا نہ میں ٹونکا، نہ میں بھونکا نہ میں ٹونکا، میری در نہ میں بھونکا نہ میں ٹونکا، نہ میں شور مچاوا، ولیاں تے لڑ لگیا ہو شاید میں بھی بخشے جاؤں۔ پھر کیا ہوا؟ علماء سے پوچھو کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام ان کا بیٹا بروں کی محفل میں بیٹھا، خاندان نبوت سے نام خارج ہو گیا۔ اصحاب کہف کا کتا ولیوں کے ساتھ بیٹھا، اللہ نے اس کتے کا ذکر محمد کا قرآن میں کر دیا ہے۔
اس لیے میں کہتا ہوں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. چند ڈاکو ایک بستی میں چلے. انہوں نے کہا یار 2 دن یہاں ٹھہرنا، پکڑے نہ جائے، ہم ڈاکو ہیں، ہم چور ہیں. اللہ والوں والی نے ٹوپی پہن لو، پگڑی پہن لو، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لو، سبحان اللہ کرنا ہے، کوئی دنیاوی بات نہیں کرنی. وہ بیٹھے ہوئے ہیں 10-12 سبحان اللہ ٹوپی ہے، کپڑے پہنے ہوئے ہیں. بندے آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، 10 ہے 20 ہے، چلے گئے. وقت کے بادشاہ کا بچہ بیمار تھا. ڈاکٹروں نے کہا لے جاؤ، یہ مرنے کے قریب ہے، اب کوئی دوائی اس پہ اثر نہیں کرتی. میری طرف دیکھنا، یہ پگڑیوں والے جو بیٹھے ہیں میں ان کی طرف دیکھنا. اس کو لے جاؤ. بڑا مایوس ہو گیا، رنجیدہ ہو گیا، پریشان ہو گیا، اکلوتا بیٹا وہ بھی مر جائے گا. لوگوں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تیرے ملک میں، تیرے شہر میں اللہ والوں کی جماعت آئی ہوئی ہے، نہیں پہنچے. مہنگائی کے مارے ہوئے ہیں. آپ سبحان اللہ کہو ذرا. اللہ والوں کی جماعت آئی ہو، جاؤ ان سے دعا کرا، جا کے وہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، دنیاوی بات نہیں کرتے. بادشاہ آیا، اس کے وزراء بھی اس کے ساتھ آئے. دور بیٹھا ہوا کہنے لگا اللہ والوں میرا ایک ہی بیٹا ہے، بیمار ہے. ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، دعا کر دو اللہ اس کو شفا عطا کر دے. وہ چوروں کا سردار جو تھا، ڈاکوؤں کا سردار جو تھا، اس نے سر والا کپڑا لیا اور چہرے کے اوپر ڈال کر چہرہ ذرا نیچے کر کے کہنے لگا یا اللہ تو تو جانتا ہے کہ ہم ڈاکو ہیں، تو تو جانتا ہے کہ ہم چور ہیں، ہم تصنع کر رہے ہیں، ہم بناوٹ کر رہے ہیں، تو جانتا ہے کہ ہم نے یہ سارا نوادہ جو ہے بچنے کے لیے یا اللہ اپنایا ہوا ہے. کہہ دوں جملہ کہہ دوں، تو جانتا ہے کہ ہماری حالت کیا ہے، لیکن تو لجپال ہے، تو لجپال ہے. یا اللہ تو لجپال ہے، اس کے بچے کو شفا دے دے، اس کے بچے کو آرام دے دے. وہ مانگ رہے ہیں، رو کر اس نے جب دعا کی، چوروں کے سردار نے 5-10 منٹ کے بعد ایک بندہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور آ کر کہنے لگا بادشاہ سلامت، تمہیں مبارک ہو، تیرے بچے نے 4 پائی سے چھلانگ لگائی اور صحن میں دوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. توجہ، تیرے بیٹے کو شفا ہو گئی ہے. بڑا خوش. دیکھو اس نے اس وقت کا سکہ جو بھی تھا، درم تھے، دینار تھے، وہ لا کر ٹھہر کر دے اور کہنے لگا آپ کا شکریہ، آپ نے دعا کی ہے، میرے بچے کو شفا ہو گئی ہے، یہ مال میں ہدیہ کرتا ہوں آپ کو. اتنا جب وہ چلے گئے، کہہ دوں جب وہ چلے گئے، ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا ساتھیوں میں توبہ کرنے لگا. ساتھیوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں توبہ کرنے لگا ہوں. اور بھائی کیوں توبہ کرتا ہے؟ اس نے کہا اس لیے توبہ کرنا چاہتا ہوں، جب اللہ نقل پر اتنا عطا کرتا ہے، جب میں اصل بن جاؤں گا پھر کتنا عطا کرے گا. تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سن لینا. مٹی بن کے کمہار دے بس پئی ہے، معرفت کا شعر ہے. مٹی بن کے کمہار دے بس پئی ہے، پیالے والا دیس بٹا لئیے. قسمت نال جے پک کے توڑ چڑھیے، مزہ یار دے لباں دا پا لئیے. پھر سنو وہ سپیکر والا مجھے کہتا ہے کہ اندر منہ پا کے تقریر کر.
میرا گلا تباہ کر دیا اس نے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او بابا ہم یہاں تقریر کرتے ہیں ایتھے نہیں ہوندے، نہ دکھائیں وچ پا لیندے نے منہ دے، سبحان اللہ کو۔ ابے پتہ بھی نہیں چلتا کہ شعر کیا پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ کو۔ تسی بھی ایویں ہی سبحان اللہ کہی جاندے۔ توجہ میری طرف رہے، پھر سن، مٹی بن کے کمہار دے بس گئی ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ میں عابد ہوں، یہ نہیں کہنا کہ میں تاجر ہوں، یہ نہیں کہنا میں ایم این اے ہوں، میں ایم پی ہوں، میں بڑا نواب ہوں۔ مٹی بن گیا، مٹی بن گیا حافظ صاحب کے قدموں میں، مٹی بن گیا پیر ذوالفقار کے قدموں میں، مٹی بن گیا وہ خان محمد ان کی اولاد کے آگے، مٹی بن کر عبداللہ درخواستی کے خلیفوں کے آگے۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، مٹی بن کے کمہار دے بس گئی ہے، پیالے والا بھیس بچا لئیے، قسمت نال جے تک کے توڑ چڑھی ہے، مزہ یار دے لباں دا پا لئیے۔ آجا آجا مٹی بن کے آ، دیکھ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر میں میاں عبدالرؤف صاحب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میں کہتا ہوں اولیاء کی صحبت اختیار کرو۔ کوئی پیران پیر کی صحبت میں بیٹھا، کوئی عبداللہ درخواستی کی صحبت میں بیٹھا، کوئی مولانا خان محمد کی صحبت میں بیٹھا، کوئی 10 سال حافظ ناصر الدین خاکوانی کی صحبت میں بیٹھا، پیر علاء الدین شاہ صاحب کی صحبت میں بیٹھا، احمد علی لاہوری کی صحبت میں بیٹھا۔ میں قربان جاؤں ان پاک لوگوں پر جو 23 سال نبوت کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ۔ مولانا مٹی بن کے آیا ابو بکر، اللہ نے صدیق بنا دیا۔ مٹی بن کے آیا عمر، اللہ نے فاروق اعظم بنا دیا۔ مٹی بن کر نبوت کے قدموں میں آیا، اللہ نے ذی النورین بنا دیا۔ گلیوں میں کھیلنے والا بچہ مٹی بن کر آتا ہے، اللہ حیدر کرار بنا دیتا ہے، حافظ الحدیث بنا دیتا ہے، کسی کو ابن مسعود کو فقیہ امت بنا دیتا ہے، حنظلہ کو غسیل الملائکہ بنا دیتا ہے۔ لیے والوں توجہ کرنا، مٹی بن کے نبوت کے قدموں میں آتے ہیں۔ وہ بلال، حبشے کا بلال، وہ مسجد کا مؤذن بن جاتا ہے۔ نانا مٹی بن کر نبوت کے قدموں میں آنے والے چور تھے، چوکیدار بن گئے، راہزن تھے، رہنما بن گئے، وہ لٹیرے تھے تو محافظ بن گئے، وہ ظالم تھے تو رحم دل بن گئے، وہ برے تھے تو بھلے بن گئے، وہ بے نمازی تھے تہجد گزار بن گئے۔ مٹی بن کر حضور کے قدموں میں آئے، عرب کے بدو تھے جنت کے وارث بن گئے، وہ تالے تھے تو سالے بن گئے، وہ مریض تھے تو طبیب بن گئے، وہ خسیس تھے تو نفیس بن گئے۔ مٹی بن کر نبوت کے قدموں کے اندر آئے، وہ مفسد تھے مسلے بن گئے، وہ شرابی تھے شب زندہ دار بن گئے، وہ ہرجائی تھے یکجائی بن گئے، حلوائی تھے شہدائی بن گئے، مجاور تھے تو مجاہد بن گئے، وہ مسجد میں گئے تو نمازی بن گئے، تلوار پکڑ کر میدان میں نکلے تو غازی بن گئے، قرآن اچھا پڑھا تو قاری بن گئے، قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ دیا تو قاضی بن گئے۔ انہوں نے کعبے کو دیکھا، انہوں نے کعبے کو دیکھا، حاجی بن گئے، محمد کو دیکھا صحابی بن گئے۔ وآخر دعوانا